بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ کے پاک نام میں جو برکت، لذت، حلاوت، سرور، طمانینت ہے، وہ کسی ایسے شخص سے مخفی نہیں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانہ تک اس کو حرز جان بنا چکا ہو۔ یہ پاک نام دلوں کا سرور اور طمانینت کا باعث ہے۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ آج کل عام طور سے عالم میں پریشانی ہے۔ روزانہ ڈاک میں اکثر و بیشتر مختلف نوع سے پریشانیوں ہی کا تذکرہ اور تفکرات ہی کی داستان ہوتی ہے۔ اس رسالہ کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں، خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طریقہ سے، ان کو اپنے درد کی دوا معلوم ہو جائے اور اللہ کے ذکر کے فضائل کی عام اشاعت سے سعید و مبارک ہستیاں بہرہ مند ہو جائیں۔ کیا بعید ہے کہ اس رسالہ کے دیکھنے سے کسی کو اخلاص سے اس پاک نام کے لینے کی توفیق ہو جائے؟ کیا بعید ہے کہ اس رسالہ کے دیکھنے سے کسی کو اخلاص سے اس پاک نام لینے کی توفیق ہو جائے اور یہ مجھ ناکارہ و بے عمل کے لیے بھی ایسے وقت میں کام آ جائے جس وقت صرف عمل ہی کام آتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بلا عمل بھی اپنے فضل سے کسی کی دستگیری فرما لے، یہ دوسری بات ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ایک خاص محرک یہ بھی پیش آیا کہ حق تعالی شانہ اما نوالہ نے اپنے لطف و احسان سے میرے اماں محترم حضرت مولانا حافظ الحاج محمد الیاس صاحب کاندھلوئی مقیم نظام الدین دہلی کو تبلیغ میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ عطا فرمایا ہے، جس کی وہ سرگرمیاں جو ہند سے متوجہ ہو کر حجاز تک بھی پہنچ گئی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں رہیں۔ اس کے ثمرات سے ہند و بیرون ہند عموماً اور خطۂ میوات خصوصاً جس قدر متمتع اور متنفع اور ہوا اور ہو رہا ہے، اور منتفع ہوا اور ہو رہا ہے، وہ وافقین سے مخفی نہیں۔ ان کے اصول تبلیغ سبھی نہایت پختہ، مضبوط اور ٹھوس ہیں، جن کے لیے عادتاً ثمرات و برکات لازم ہیں۔ ان کے اہم ترین اصول میں سے یہ بھی ہے کہ مبلغین ذکر کا اہتمام رکھیں اور بالخصوص تبلیغی اوقات میں ذکر الہی کی کثرت کی جائے۔ اس ضابطہ کی برکات آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، جس کی وجہ سے اس کی ضرورت خود بھی محسوس ہوئی اور آن مقدوم کا بھی ارشاد ہوا کہ فضائل ذکر کو اس لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ جو لوگ محض تحمیل ارشاد میں اب تک اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس کے فضائل معلوم ہونے کے بعد خود اپنے شوق سے بھی اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے۔ اس کے فضائل کا احاطہ نہ تو مجھ جیسے بے ذات کے امکان میں ہے اور نہ واقع میں ممکن ہے۔
اس لیے مختصر طور پر اس رسالہ میں چند روایت کا ذکر کرتی ہوں اور اس کو 3 بابوں پر منقسم کرتی ہوں۔ مطلق ذکر کے فضائل میں افضل ذکر کلمہ طیبہ کے بیان میں، کلمہ سوئم یعنی تسبیحات فاطمہ کے بیان میں۔